السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. آئے 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 بڑا پیارا دن، ہفتے کا دن. موسم بہت زبردست ہے، زبردست موسم ہے، ہر چیز ٹھیک ٹھاک ہے، ایوری تھنگ از گڈ. سیٹرڈے از فرینڈز ڈے، اور آج آپ کو پتہ ہے کہ آج جناب علی یہ تاریخ بھی آپ کو بتا دوں. آج کون سی تاریخ ہے جی؟ بتاؤ، 25 ہے 26 ہے؟ دسو. ہاں جی، آج 25 تاریخ ہے. ٹھیک ہے، تو حالات بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. 25 تاریخ ہے اور ہفتے کا دن ہے. مزے کریں، گپ شپ لگائیں، چھٹی منائیں، جو کرنا ہے کریں. تے سیاسی حالات اسی طرح نے. تے یورپ دے وچ ٹھنڈ آ گیا، ٹھنڈ دا طوفان آ گیا. برطانیہ اور امریکہ میں 80 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. 80 سالہ ریکارڈ، ہاں جی 80 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے امریکہ اور برطانیہ میں، اور ہر طرف طوفان ہے. اور جو برطانیہ میں طوفان آیا ہے اس کا نام ہے ایوان. تسی ایوان ہی سمجھ لو ہیں، ایوان طوفان کا نام ہے. وہاں پہ آیا ہے اور وہاں پہ جناب علی بہت تباہی مچا دی ہے. 80 سال ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں، بہت زیادہ جو ہے نا وہ حالات خراب ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ جناب علی اب آپ سے ہم کرتے ہیں ادھر کی لوکل باتیں ہوتے ہیں. سر جی پی ٹی آئی والے نے نا عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ اے مذاکرات والی جماعت ہی نہیں، انہوں دا مزاج ہی نہیں یار. یہ اس طرح بنائے ہی نہیں گئے بیچارے. یہ بنائے گئے نے رو عمران رو، رو عمران رو. رونا ہے انہوں نے، ہر گل تے رونا ہے. میں ان کو اب کہہ رہا ہوں، انہوں نے اگر سخت اقدامات حکومت نے نہ کیے، انہوں نے اسمبلی نہیں چلنے دینی. کتنے اسمبلی میں بل پیش ہونے تھے، انہوں نے کہا ہم نہیں چلنے دیں گے. یار یہ نہیں قابو کر سکتے ان کو جب تک یہ اوفینسو نہیں ہوں گے. اوفینسو کا مطلب ہے کہ اگے ود کے جواب نہیں دیں گے نا، اگے ود کے انہوں دا دفاع نہیں کرن گے، اگے ود کے حملہ نہیں کرن گے، اے بات نہیں آن گے، نہیں آن گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہ اسمبلی چلنے دیں گے. آپ ان کے مذاکرات مان لیں، آپ عمران کو رہا کر دیں، پھر بھی انہوں نے نہیں چلنے دینا، کیونکہ ان کا مشن ہے سر جی پاکستان کو نہیں چلنے دینا. قسم اٹھا لیں یہی مشن ہے. آپ عمران کو رہا کر دیں، نہیں چلنے دینا. ویسے تو وہ رو رہے ہیں، بدتمیز رو رہے کہ جناب مینو رہا کرو، میرا کچھ کرو، پاکستان نو تباہ کرو تو مینو رہا کرو. اے اس کا نعرہ ہے، پاکستان نو تباہ کرو تو مینو رہا کرو، ہر صورت وچ رہا کرو. تو انہاں دی رہائی ویسے ہونی کوئی نہیں، منطقی انجام جو ہے نا اوپر سے آ رہا ہے. منطقی انجام جو ہوگا نا اس کے مطابق ان کو کوئی رہائی وغیرہ نہیں ملنی. اور آج عرفان صدیقی صاحب یہ پھر بھی کہہ رہے ہیں ہمیں سپیکر نے 28 کو بلایا تو ہم جائیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی اسی نہیں جانا، ساڑی مرضی، ساڑا جسم ساڑی مرضی، اسی نہیں جانا. تو یہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں اسی آنا ہے جی. اور بھائی ایک کوئی تکڑا بیان تو دے دے شبو. سمجھا کے تھک گئے، کوئی تکڑا بیان تو دے دے. بیان خالی دینے سے کیا ہوتا ہے؟ کہیں آپ کے جی ہم گورنر راج لگائیں گے انہوں نے جو طوفان برپا کیے. وہ تھوڑا سا وہ بھی ڈیفینسو ہوں. آپ ان کو ایک تھانے سے پکڑتے ہیں، اگلے تھانے میں رہا کر دیتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ اس طریقے سے حکومتیں چلتی ہیں. جہاں پانی میں تو آپ فوراً پہنچ جاتے ہیں جی، پانی میں اور کوئی زخمی ہوا ہے تو ادھر پہنچ جاتے ہیں. اور بھائی یہ کام ہے کرنے والے، یہ آپ کو بچا نہیں سکیں گے. پھر یہ جب آئیں گے نا انہوں نے آپ کو زندہ نہیں چھوڑنا، پھر انہوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے. تو بہرحال کیا کریں، آپ یہ نہیں سمجھتے، ہم کیا کریں جی، ان کو نہیں سمجھتے. صرف ابھی عرفان صدیقی کے صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیں نا انہوں نے پھر بھی مذاکرات کیے، انہوں نے سول نافرمانی بھی جاری رکھی اور انہوں نے مذاکرات بھی کیے. اب اگلی بات پہ ہیں جی. اگلی بات انہوں نے وہ کر دی ہے، آج سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے کہ جناب 26ویں آئینی ترمیم ختم کرو. بس. اور 8 فروری کو انہوں نے آپ کا 47 فارم والی حکومت کو چیلنج کر دی ہے. بس. تو پھر کیڑے مطالبہ تو پیچھے ہٹے رہے یار. کوئی کبھی یقین کرو شہباز بھائی، اس حوالے سے آپ ہمیں مایوس کرتے ہیں، بہت مایوس کرتے ہیں. آپ ان کا کوئی وہ نہیں کر رہے بالکل. ان کے بندے دیکھیں کیسے ڈٹ جاتے ہیں.
چلے میں ان کے بندوں کی مثال دیتا ہوں. منصور علی شاہ، مجھے بتائیں ایک غلطی سے اس کے پاس کیس لگا ہے اور وہ ڈٹ گیا ہے، کہتے نہیں میں اس نے اس کو اڑا کے رکھ دیا ہے، کیا نام ہے، اور یحییٰ آفریدی خاموشی سے بیٹھا ہے، وہ خاموش بیٹھا ہے. یحییٰ آفریدی کو خاموش نہیں ادھر بیٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے. وہ اس کے خلاف ریفرنس دائر کرے منصور علی شاہ کے خلاف کہ جناب یہ تم کیا تماشا سپریم کورٹ میں تم نے کر کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو یحییٰ آفریدی نے جو بینچ بنایا نا، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہے، اس کو وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا. منصور علی شاہ بینچ کوئی نہیں مانتا، جس میں آپ نے جناب 6 ججوں کا بنا دیا ہے، پھر 4 کا بنا دیا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا. اب آپ بتائیں ان کا سر جی ایسے کو تیسا، یہ آپ نے سنا ہوا ہے، یا یہ آپ نے سنا ہے جیسا منہ ویسی چپیڑ، یہ سنا ہوا ہے نا. تو ایک اینج کر کے چپیڑ مارو، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو چپیڑ مارنے کی عادت ہی نہیں ہے، سہنے کی عادت ہے. آپ کو ادھر کوئی چپیڑ مارے نا، آپ کہیں گے اللہ بہن ادھر ہی مارو، دو حساب برابر کرو. آپ یہ حالات ہیں آپ کے، ٹھیک ہے. تو اب ہم آپ کو کتنا سمجھا سکتے ہیں، یا سارے ہی اس کو آپ کو سمجھا رہے ہیں. آپ عمران خان کو مچھ جیل بھیج دیں، آپ کو کوئی منع ہے؟ بے شک چلے ہائی کورٹ آرڈر کرے گی تو واپس آ جائے گا، ایک دفعہ تو بھیجو نا. تسی آپ اپنا ویو تو بتائیں نا کہ ہم نے غیر قانونی بندے کو نہیں چھوڑنا. فوج میں وہ جی ہم 1.5 سال سے کہہ رہے ہیں عمران خان اے ہفتہ بڑا اہم ہے، فوج میں جا رہا ہے. ادھر فیض حمید بھی جناب گونگنیاں لے کے بیٹھے، ان کو چٹ منگنی دے پٹ بیاہ دی طرح انہیں دا کرو کام سیدھا. فیض حمید کو لے کے آپ گود میں بیٹھ گئے ہیں، چٹ منگنی دے پٹ بیاہ دا پتہ ہے نا تانوں، انہوں نے لے ہی کرو، پکڑو، بیان دو، نہیں بنتا سزا دو. فوجی عدالتیں بھی ہماری جو ہے نا اس دفعہ تو ڈھیلی ہو گئی ہیں. بالکل فوجی عدالتیں بھی ہماری جو ہے وہ ڈھیلی ہوئی پڑی ہیں، انہوں نے بھی کوئی بڑا کارنامہ نہیں کیا. اور ابھی یہ جو 27 تاریخ آ رہی ہے، اگلا ہفتہ بڑا اہم ہے، ہم آپ کو ہر دفعہ بتاتے ہیں نا. 27 تاریخ کو یہ سیولین کا جو ہے ٹرائل وہ بھی لگ گیا ہے، فوجی عدالتوں والا وہ کیس بھی لگ گیا ہے، اور دھاندلی والا کیس بھی لگ گیا ہے، 26ویں آئینی ترمیم والا کیس بھی لگ گیا ہے. تو جناب علی بالکل سارے فیصلے ادھروں آ رہے ہیں، اور عدالت منصور علی شاہ کلے نے رولا پایا ہوا ہے کہ جناب دم دم مست کلندر. ٹھیک، آپ ان کو مذاکرات یہ کہیں بھی صحیح نہ تو آپ نہ مانیں، آپ الٹا کشکول لے کے ان کے پیچھے پھرے، آؤ جی صدقہ خیرات پاؤ جی، آؤ جی. جی آپ صورتحال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہی تازہ خبریں ہیں. انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم بھی اب عدالت میں باقاعدہ تیار کر دی ہے. جو پہلے کہتے تھے اسی یہ دوتے گال نہیں کریں گے، پیچھے ہٹ گئے ہیں، وہ اب باقاعدہ پی ٹی آئی نے دائر کر دی ہے. اور جو سیولین عدالتوں کا کیس ہے وہ بھی اگلے ہفتے آ رہا ہے، اور صرف نہیں آ رہا تو عمران خان کا نہیں آ رہا. توشہ خانہ 2 میں بھی وہ ابھی کیس لگنا ہے، جو انہوں نے کہا جی کہ سانو بری کرو، ساڑی مرضی سانو بری کرو، وہ کیس بھی لگنا ہے. ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ایک بار ہاں گروپ انشورنس والے جو دوست پوچھ رہے ہیں ان کو ہم بتا رہے ہیں کہ جناب اسمبلی میں بل پیش ہونا تھا، تو یہی عمران خان کے لوگوں نے اسمبلی نہیں چلنے دی، اور اب 12 فروری کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا، اور پیر کو سینٹ کا اجلاس ہوگا. نہیں چلنے دے رہے، وہ نہیں چلنے دے رہے. اس میں 37 جو ہے نا وہ کیس پیش ہونے تھے، ان میں ہمارا یہ گروپ انشورنس کا بھی کیس انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ پاس ہو جائے گا. اور جو ہی ہوگا تو پھر ہم کریں گے پنجاب والے بھی. جن لوگوں نے ابھی تک اس میں حصہ نہیں بنے اور ریٹائرڈ ملازمین کی درخواست نہیں دی، وہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں اور اس گروپ میں شامل ہوں تاکہ ان کو فائدہ ہو، ورنہ قانون بھی بن جائے گا اور ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. آپ میرے ساتھ ٹیلی فون پہ رابطہ قائم کریں، میں آپ کو بتاؤں گا جتنے بھی پاکستان کے ریٹائرڈ ملازمین ہیں، فیڈرل والے پورے پاکستان کے اور پنجاب والے پنجاب کے، ٹھیک ہے، یہ میرے ساتھ رابطہ قائم کریں. 0300472552 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. میں آپ کو پھر بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، تو پھر آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، ورنہ آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.
خدا حافظ. اللہ نگہبان. منصف اوان. زندہ باد پاکستان.